پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 25 25ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات ہوگی واسوخت کے بارے میں۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں۔ تیسرے حصے میں ایک چھوٹا سا قصہ، پھر ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ اردو کی محبت میں۔ آج ہم بات کریں گے اردو شاعری میں واسوخت کے بارے میں۔ اردو شاعری کی ایک قسم واسوخت ہے۔ یہ خاص قسم کے عاشقانہ مسدس ہوتے ہیں اور ان کا مضمون عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے عشق کا اظہار، اس کے بعد معشوق کا سراپا، اس کی بے وفائیاں، پھر اس سے روٹھ کر کے اسے یہ باور کرانا کہ ہم کسی اور معشوق پر عاشق ہو گئے ہیں، اس فرضی معشوق کے حسن و جمال کی تعریف کر کے معشوق کو جلانا، چھیڑنا، جلی کٹی سنانا اور یوں اس کا غرور توڑ کے ملاپ کر لینا۔ آپ واسوخت کو اردو شاعری کے ژانرے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ فیض صاحب کے کلام کی ایک بانگی دیکھیے: سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے، سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے، بے شک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے۔ تو اس میں ایک طنز ہے۔ نظم اردو کی یہ قسم لکھنؤ سے ہی شروع ہوئی۔ زمانہ وسط کے قریب قریب تمام شاعروں نے واسوخت لکھے ہیں اور ان میں بڑے بڑے لطف پیدا کیے ہیں۔ دہلی کے بعد کے زمانے میں مختلف واسوخت لکھے گئے، خصوصاً مومن خان نے کئی بڑے بہت اچھے واسوخت لکھے، مگر آغاز لکھنؤ سے ہی ہوا۔ ایک اور مثال ہے، کلام ہے شیخ ظہور الدین حاتم کا: کشش سے دل کی اس ابرو کماں کو ہم رکھا بہلا، جو کر قبضے میں دل سب کا پھرے تھا سب سے وہ گہلا، تمہارے حسن کے گلشن میں پیارے کچھ نہ چھوڑوں گا، رقیبوں کے سر اوپر چڑھ کے توڑوں گا یہ پھل پہلا۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر ناسخ کے بارے میں۔ 1772 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے ناسخ کا پورا نام شیخ امام بخش تھا۔ شیخ امام بخش ناسخ اردو غزل میں ایک دور قائم کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ ان کو شاعری میں لکھنؤ مکتب قائم کرنے والا کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ مکتب کی شروعات دراصل اس وقت کی برائے نام دلی حکومت سے ثقافتی اور زبانی مرتبے پر آزادی کا اعلان تھا۔ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔
سیاسی آزادی کا اعلان نواب غازی الدین حیدر پہلے ہی کر چکے تھے۔ شاعری کے حوالے سے ناسک سے پہلے لکھنؤ میں دلی والے ہی راج کرتے تھے۔ سودا، سوز، میر اور مصحفی ان سبھی نے دلی کی سیاسی اور مالی اتھل پتھل سے تنگ آ کر پورب کا رخ کیا تھا، جہاں وہ ہاتھوں ہاتھ لیے گئے تھے۔ صنم کوچا تیرا ہے اور میں ہوں، صنم کوچا تیرا ہے اور میں ہوں، یہ زندان دغا ہے اور میں ہوں۔ اچھی کہ کرتے کرتے وہ کچھ ایسے اشعار بھی کہہ جاتے ہیں کہ جو ان کے معیار کے قابل نہ تھے۔ وصل کا دن ہو چکا جاتا نہیں ان کا حجاب، وصل کا دن ہو چکا جاتا نہیں ان کا حجاب، اے کبوتر باز جوڑے کے کبوتر کھول دے۔ لیکن اردو شاعری میں جو کام وہ کر گئے اسے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ ناسک 1838 میں لکھنؤ میں انتقال فرما گئے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے پہلوان اور اس کی کھانے کی عادت کا۔ تو قصہ سماعت فرمائیے۔ ایک تھے حکیم بندہ مہندی مرحوم، انہیں کھانے اور پہننے کا بہت شوق تھا۔ بڑے بڑے دولت مند اور شوقین لوگوں کو یہ یقین تھا کہ جیسا کھانا انہوں نے کھایا یا جیسا کپڑا انہوں نے پہنا وہ اس زمانے میں کسی کے نصیب نہ ہو سکا۔ ایک بار لوگوں کے کہنے پر انہوں نے ایک مشہور پہلوان کی دعوت رکھی۔ پہلوان کے بارے میں یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ وہ روز صبح کو 20 سیر دودھ پیتا تھا اور اس پر 2.5-3 سیر میوہ یعنی بادام اور پستے کھا جاتا تھا۔ پھر دوپہر اور شام کو 2.5 سیر آٹے کی روٹیاں اور ایک درمیانے درجے کا بکرا کھا جاتا تھا، اور اسی غذا کے مطابق اس کا جسم بھی تھا۔ پہلوان ناشتے کے لیے بے چین تھا اور بار بار تقاضا کر رہا تھا کہ کھانا جلدی منگوائیے، مگر حکیم صاحب جان بوجھ کر ٹال رہے تھے، یہاں تک کہ بھوک کی سختی نے اسے بے چین کر دیا اور وہ ناراض ہو کر اٹھنے لگا۔ اب حکیم صاحب کھانا بھیجنے کا وعدہ کر کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر اور ٹالا اور جب دیکھا کہ اب وہ بھوک بالکل برداشت نہیں کر سکتا تو مہری کے ہاتھ ایک خوان بھیجا جس کی صورت دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی، مگر جب اسے کھولا تو ایک تشتری میں تھوڑا سا پلاؤ تھا جو چھٹاک بھر سے زیادہ نہ تھا۔ پہلوان کو طیش آ گیا۔ یہ تو اس کے ایک نوالے کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ لوگوں کے سمجھانے پر وہ اسے اٹھا کر کھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پانی مانگا اور تھوڑی دیر بعد اور پانی مانگا، پیا اور ڈکار لی۔ اب اندر سے کھانا آیا، دسترخوان بچھا، خود حکیم صاحب اندر سے آئے اور کھانا چنا گیا۔ اب وہی پلاؤ جو پہلوان نے کھایا تھا وہی تقریباً 1.5 پاؤ کے برابر ایک تشتری میں حکیم صاحب کو پیش کیا گیا۔ حکیم صاحب نے اسے پہلوان کو دکھایا اور پوچھا کہ کیا یہ وہی پلاؤ ہے؟ اس نے مانا کہ یہ وہی پلاؤ ہے۔ حکیم صاحب نے کہا تو اب کھائیے، مجھے افسوس ہے کہ اس کی تیاری میں دیر ہوئی اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ پہلوان نے کہا کہ مجھے معاف فرمائیے، میں تو اسی لقمے سے سیر ہو گیا، اب تو ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا۔ حکیم صاحب نے اصرار کیا تو بولا کہ کھاؤں کیوں کر جبکہ پیٹ میں جگہ بھی تو ہو۔ حکیم صاحب نے وہ تشتری اٹھائی اور پورا پلاؤ کھا گئے۔ پہلوان سے کہا 20 سیر 30 سیر کھانا یہ انسان کی غذا نہیں، یہ تو جانوروں کی غذا ہوئی۔ انسان کی غذا یوں ہو کہ بس چند لقمے ہی کھائے مگر ان سے قوت اور توانائی وہ آئے کہ جو 20-30 سیر کھانے میں بھی نہ ہو۔ اگلے دن اسے حکیم صاحب نے پھر بلایا اور پوچھا۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے زندگی بھر ایسی توانائی اور چوچالی نصیب نہ ہوئی جیسے کہ کل ہوئی۔ اس پلاؤ میں ایسا کیا تھا؟
کیا خاصیت تھی اس کی ہم جانتے ہیں، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ یونس سلیم صاحب کی اہلیہ کراچی گئیں تو جوش صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لے گئیں۔ جوش صاحب نے پہلے تو یونس صاحب کی خیر و عافیت دریافت کی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یونس آدمی تو اچھا ہے لیکن آج کل اس میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔ ایک تو نماز بہت پڑھنے لگا ہے اور دوسرے اچھی بھلی صورت کو داڑھی رکھ کر بگاڑ رہا ہے۔ اس پر بیگم یونس نے عرض کیا کہ داڑھی رکھنے کا مشورہ تو یونس صاحب کو میں نے ہی دیا تھا۔ اس پر جوش صاحب نے فوراً جواب دیا کہ آدم کو بھی تو حوا نے ہی گمراہ کیا تھا۔ آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں ساحر لدھیانوی۔ آج ان کی ایک نظم پیش ہے۔ شاید اس نظم سے آج کی پیڑھی واقف نہیں۔ پوری نظم پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو نظم ملاحظہ فرمائیے۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔ مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ آہیں بھر کر لوٹ گئے، کچھ نغمے گا کر چلے گئے۔ وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے، میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں، کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، گو آج تمہارا حصہ ہوں۔ پل دو پل میں کچھ کہہ پایا، اتنی ہی سعادت کافی ہے، پل دو پل تم نے مجھ کو سنا، اتنی ہی عنایت کافی ہے۔ کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے۔ ہر نسل ایک فصل ہے دھرتی کی، آج اگتی ہے کل کٹتی ہے، جیون وہ مہنگی مدرا ہے جو قطرہ قطرہ بٹتی ہے۔ ساگر سے ابھری لہر ہوں میں، ساگر میں پھر کھو جاؤں گا، مٹی کی روح کا سپنا ہوں، مٹی میں پھر سو جاؤں گا۔ کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔ بڑی خوب نظم ہے۔ ساحر کی شاعری میں زمانے لوگوں سے ناراضگی جھلکتی ہے اور یہ کچھ حد تک جائز بھی معلوم دیتی ہے۔ ساحر کو پورا حق ہے ناراض ہونے کا۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بات، لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں، آپ کو جواب ملے گا۔ اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔